عن مسروق قال ذکر عبد اللہ عند عبد اللہ بن عمر فقال ذاک رجل لا ازال احبہ بعدما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقرئ القرآن من اربع من عبد اللہ بن مسعود فبدا بی وسالم مولا ابی حذیفہ وابی بن کعب ومعاذ بن جبل قال لا ادری بدا بابی او بمعاذ۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ کتاب المناقب جو بخاری شریف کا ایک کتاب ہے، اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جو اکابر صحابہ ہیں اور اللہ نے انہیں ممتاز قسم کے کمالات سے نوازا ہے، ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مختصر سے حالات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ آج ہم جن صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ یہاں چاہیں گے وہ دو صحابہ ہیں، حضرت سالم مولا ابو حذیفہ اور دوسرے ہیں حضرت خالد بن ولید سیف اللہ۔ سب سے پہلے سالم مولا ابو حذیفہ، نام مبارک سالم ہے، ایران سے تعلق ہے۔ شروع میں ایک انصاری خاتون کے غلام تھے، انہوں نے انہیں آزاد کر دیا، اور اس کے بعد ایک مہاجر صحابی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ رہ پڑے، اور حضرت ابو حذیفہ نے انہیں اپنا متبنہ اور اپنا پالک بیٹا بنایا۔ مکہ مکرمہ میں یہ رہ پڑے، اپنے اس رشتے کے حوالے سے باپ حضرت ابو حذیفہ کے ہاں، یہاں تک کہ وہ جلد اس جماعت میں شامل ہو گئے، خوش نصیب لوگوں میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ حضرت سالم کو چونکہ حضرت ابو حذیفہ نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا، تو عرب کے رواج کے مطابق سالم کو کہا جاتا سالم بن ابو حذیفہ، سالم بن ابی حذیفہ، سالم ابو حذیفہ کے بیٹے۔ پھر جب قرآن کریم کی آیت اتری کہ اللہ رب العالمین نے متبنہ اور گود میں لیے ہوئے بچوں سے متعلق فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان لوگوں کو جب بھی بلاؤ تو ان کے حقیقی باپ کے نام سے بلایا کرو، تو پھر یہ واپس سالم بن ابو حذیفہ کی بجائے سالم مولا ابو حذیفہ کہلانے لگے۔ جی سالم مولا ابو حذیفہ۔ حضرت سالم جو ابو حذیفہ کے مولا ہیں، کیا آزاد کردہ ہیں، بڑے شان والے صحابی تھے، بڑے مجاہد، بڑے نڈر تھے، اور ہر غزوے میں وہ شامل ہوئے، غزوہ بدر سے لے کر تبوک تک جتنے غزوات ہیں ان سب میں شامل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی دور خلافت پایا، اور مشہور منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب، اس کے لشکر میں آپ شامل ہوئے، لڑائی میں شامل ہوئے،
اسلامی فوج کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور جو مہاجرین کا جھنڈا تھا وہ آپ کے پاس تھا۔ تو ایک مہاجر نے کہا میری نظر میں تو یہ بندہ جھنڈا لینے کے اہل نہیں ہے، مجھے اس پر شبہ ہے۔ حضرت سالم نے فرمایا اللہ نے مجھے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے، میرے سینے میں قرآن ہے، میں قرآن کریم کی برکتوں کے حوالے سے تجھ سے کہتا ہوں کہ تم مجھے کسی مجاہد سے پیچھے نہیں پاؤ گے، اور ہرگز کسی معاملے میں مجھے بزدلی دکھاتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ ہاتھ میں جھنڈا آیا، مسیلمہ کی فوجوں سے جا ٹکرائے، ایک ہاتھ کٹ گیا، جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، پھر دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، تو کٹے ہوئے بازوؤں میں اسے سینے سے سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ زخم آئے اور چور چور ہو کر زمین پر گر گئے، تو ایک صاحب سے پوچھا کہ جس نے مجھے طعنہ دیا تھا وہ کس حال میں ہے؟ کہا وہ ابدی نیند سو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ کہا میرے مالک حضرت ابو حذیفہ کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ فرمایا ان دو کی قبر کے بیچ میں میری قبر بنانا۔ جب مارکہ جنگ سے لاشیں اٹھائی گئیں تو سبحان اللہ حضرت سالم کی لاش کو اس حال میں پایا کہ ان کے منہ بولے باپ حضرت سیدنا ابو حذیفہ کی پاؤں پر ان کا سر تھا۔ اس طرح سے موت آئی، اور یہ تو ان کی موت کا حال ہے، اور ان کی زندگی کا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ بڑی شان والے صحابی تھے، قرآن کریم کے بہترین حافظ تھے، اور قرآن کریم کے ٹاپ کے قاری تھے۔ صحابہ کرام میں جو صف اول کے قاری تھے ان میں حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے بخاری کی پڑھی وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں 4 آدمیوں سے تم قرآن سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، ابی ابن کعب سے سیکھو، معاذ ابن جبل سے سیکھو، اور سالم مولا ابو حذیفہ سے سیکھو۔ اتنی پیاری آواز تھی، اور قرآن کریم ایسے پیارے مترنم لہجے میں پڑھتے تھے کہ چلتے ہوئے لوگ ٹھٹک کے آپ کا قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ قرآن کریم پڑھتے تھے، عورتیں گھروں سے باہر آ جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قرآن پڑھنے سے بڑا لطف آتا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، بلایا، حضور کسی اور گھر میں تھے۔ حضرت عائشہ ام المومنین نے آنے میں دیر کر دی۔ فرمایا تاخیر کی وجہ؟ فرمایا مسجد میں کوئی حسین آواز میں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، بس میں نے تلاوت سنی تو میں سنتی رہ گئی۔ حضور نے فرمایا اچھا میں بھی سنوں؟ حضور مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سالم مولا ابو حذیفہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری امت میں اللہ نے اسے داخل فرمایا، یعنی یہ